بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6۔ آج ہم باب صوم، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، غزوہ خندق سے لے کر غزوہ خیبر تک، اس چیپٹر کو انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 25، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، غزوہ خندق سے لے کر غزوہ خیبر تک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ، ان کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئیں، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، بہت مشہور جنگیں ہیں۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مشرکین مکہ نے بہت سارے جو ان کے قریش کے قبائل تھے، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے، اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر بنایا تھا۔ تو احزاب گروہ یا لشکروں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب پڑ گیا۔ تو یہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان یہ جنگ سن 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں وہ مدد شامل حال تھی جس کی بدولت اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح نصیب فرمائی۔ کفار کو شکست ہوئی، تو اس شکست کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب کفار میں وہ دم نہیں رہا کہ وہ اب تم پر چڑھائیں یا تم پہ جنگ کریں یا تم پہ کبھی حملہ کر سکیں۔ اس کے بعد اب جو بھی ہوگا وہ اب ہماری طرف سے ہوگا، کیونکہ مکہ سے مدینہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو مسلمان بہت کمزور تھے اور تعداد میں بھی بہت ہی کم تھے، لیکن جب وہاں 5 سال کا عرصہ گزارا اور بدر اور احد اور اس کے بعد احزاب کی جو جنگیں ہوئیں، تو ان سب میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اب دوبارہ ہمت نہیں تھی کفار کی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر سکیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ اعلان فرمایا 6 ہجری میں، 5 ہجری میں جنگ ہوئی، تو 6 ہجری میں یہ اعلان فرمایا کہ اب ہم سارے جو ہیں وہ مکہ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، یعنی عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے احرام باندھا، اور جب اعلان فرمایا تو بعض روایات کے مطابق 1400 صحابہ کرام اور بعض روایات کے مطابق 1500 صحابہ کرام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرے کی جماعت میں شامل تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلے تو جو قربانی کے جانور تھے وہ بھی ساتھ تھے، اور کیونکہ اب جب وہاں مدینے سے نکل رہے تھے تو دکھانا بھی تھا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں نکل رہے بلکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے نکل رہے ہیں، تو قربانی کے جو جانور تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی وہاں ایک رواج تھا، ایک رسم یہ تھی کہ قربانی کے جانور کے جو گلا ہوتا ہے اس کے گرد ایک پٹا ڈال دیا جاتا تھا، یا پھر اس کی جو اونٹ ہے، اس اونٹ کا جو قربانی کا جانور ہے اونٹ، اس کی کوہان کو چیر کر اس کا جو خون ہوتا تھا اس کی کوہان پر لیپ دیا جاتا تھا۔ یہ اس بات کی واضح نشانی اور دلیل ہوتی تھی کہ ہم جو ہیں وہ کسی جنگ کے لیے نہیں آ رہے بلکہ ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، یا زیارت کے لیے آ رہے ہیں، یا حج کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جب حضور مدینہ سے نکل رہے ہیں تو یہ خبر جو ہے وہ مکہ میں پھیل گئی کہ حضور جو ہیں وہ اب محمد الرسول اللہ جو ہیں وہ مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ بات واضح طور پر دلیل ہے کہ بھئی مسلمانوں کو مکہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا تھا، ان کو نکال دیا گیا تھا، اور ایسی صورتحال میں کہ اب مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے مکہ میں داخل ہوں تو یہ ان کے لیے ایک ہزیمت اور رسوائی اور اعلانیہ طور پہ شکست تسلیم کرنے کے مترادف تھی۔ تو لہٰذا انہیں روکنے کے لیے قریش مکہ نے
کچھ قبیلوں کی حمایت حاصل کی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 سواروں کے ساتھ ان کے تعاقب میں بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ابھی فی الحال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کو راستے میں ہی روک لیا۔ یعنی جب حضور حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہیں روک لیتے ہیں۔ اب ہم جو آج پڑھ رہے ہیں وہ صلح حدیبیہ کے نام سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ صلح حدیبیہ کو صلح حدیبیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ کے پاس میں ہی حدیبیہ کا ایک مقام تھا، یعنی حدیبیہ کا ایک کنواں تھا، کنویں کا نام حدیبیہ تھا۔ تو وہاں پر مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان پھر وہاں ایک صلح ہوتی ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اب عرب میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک بہت بڑا لشکر ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جنگ کی صورت یہاں پیش آ سکتی ہے، قتال کی صورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے وہ وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ، کہ وہاں آپ جا کے دیکھیں کہ آیا یہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں یا واقعی ان کا جنگ کرنے کا ارادہ ہے۔ تو مختلف 2-3 آدمی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شنید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جانچنا چاہتے ہیں، یہ پڑتال کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں یا پھر جنگ کی جو ہے وہاں یہ صورت پیش آ سکتی ہے۔ تو جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنا ایک قاصد بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیجتے ہیں مکہ مکرمہ کہ آپ جائیں وہاں پر لوگوں کو یہ کہیں کہ ہمارا جنگ کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہم صرف یہاں پر عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مکہ مکرمہ میں ایک معزز آدمی سمجھے جاتے تھے، تو قریش مکہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کا ارادہ ہے یہاں عمرہ کرنے کا تو آپ کو اجازت ہے، آپ یہاں عمرہ کریں، طواف کریں، لیکن کم از کم ہم رسول اللہ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پر آئیں اور اس طرح سب کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ یہاں پر طواف کریں اور عمرہ کر کے چلے جائیں، کیونکہ ایسی صورت میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ تو سریعام ان کی شکست ہے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکہ پہنچتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو ایک حدیبیہ ہی کے مقام پہ ایک درخت کے نیچے جمع کرتے ہیں اور وہاں پر بیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر اس بیعت کا نام ہم بیعت رضوان کہتے ہیں، لیکن اب اس بیعت کے 3 نام ہیں: بیعت علی الموت، بیعت علی لا نفر اور یا بیعت رضوان، ٹھیک ہے۔ بیعت رضوان کا معنی ہے کہ اس بیعت کی وجہ سے اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ساتھ رضامندی کا ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ بیعت علی لا نفر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ یہاں اب ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے، یعنی بھاگیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں بھاگے گا۔ اور بیعت علی الموت یہ ہے کہ موت پر بیعت کرنا، یہاں تک کہ عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی ہے اس کا بدلہ لینے پر اگر ہماری موت بھی ہو جاتی ہے تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب ایسی صورتحال پیش آتی ہے، یعنی جب موت پر بیعت ہوتی ہے، نہ بھاگنے پر بیعت ہوتی ہے، اور یہ خبر جب مکہ کے مشرکین تک پہنچتی ہے تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی اب جو ہے صورتحال بہت خطرناک ہو گئی ہے، اس لیے وہ پھر سہیل بن عمر کو، جو ایک بہت بڑے زبردست قسم کے پالیسی میکرز تھے، یعنی ایک زبردست قسم کے ڈپلومیٹک آدمی تھے کہ وہ معاہدہ کرنا جانتے تھے، تو انہوں نے پھر حضرت سہیل بن عمر کو بھیجا کہ آپ جائیں وہاں پر، اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں۔ صلح کی جو شرائط تھیں، ان شرائط کو سامنے دیکھتے ہوئے یا سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بالکل مغلوب ہیں، پسے ہوئے ہیں اور سامنے شکست تسلیم ہو رہی ہے۔ جبکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، احد میں فتح ہوئی اور غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو ایسی صورتحال میں مسلمان جو ہیں وہ ان شرائط کو تسلیم کر لیں تو وہ ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر جو ہیں وہ ان کا نتیجہ ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی یا ہماری عقل میں اللہ پاک نے وہ صلاحیت نہیں رکھی ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی تھے، رسول تھے، تو معجزاتی طور پہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو شرائط ہیں ان سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہونا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کا کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں یا صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، یہ قرآن مجید میں باقاعدہ سورہ فتح پوری نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر پر پوری سورت نازل نہیں ہوئی، غزوہ احزاب پر سورت نازل نہیں ہوئی، غزوہ حنین پر سورت نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پر جو ہیں وہ ان غزوات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر پوری سورت نازل ہوئی ہے، اور اس کو باقاعدہ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، واضح طور پہ اللہ پاک نے فتح دی ہے، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ۔ حالانکہ شرائط جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ بالکل ایسی شرائط ہیں کہ کبھی بھی انسان جو ہے وہ ان کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو انہی شرائط کے تو اسی صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں، ان شرائط کے نتیجے میں مسلمان کفار کے ساتھ بیٹھتے تھے، ملاقات کرتے تھے، اور آمد و رفت کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ اسی سلسلے کے نتیجے میں بہت سارے کفار جو ہیں وہ مسلمان ہوتے گئے، اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت میں بہت آسانی ہوئی، مسلمانوں کو آئندہ پیش آنے والی جو جنگیں ہیں ان کی تیاری کرنے کا بہت اچھا خاصا موقع ملا۔ تو عزیز طلبہ، امید کی جا سکتی ہے آپ کو سبق جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہر حال میں ہم سب پہ اپنا رحم کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔